وسوسوں اور ڈراؤنے خوابوں کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، کیوں آتے ہیں یہ؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواب دیکھا جائے تو 3 قسم کے خواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں اور اس کی ساری وجوہات بھی ساتھ ساتھ. ایک تو من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے خواب، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، من النفس، نفس کی طرف سے. اسی کو 3 کیٹیگری میں مختلف، رات کا اول حصہ، رات کا درمیانی حصہ اور رات کا آخری حصہ. آخر من اللہ ہے اور اسی طرح درمیان کا وہ نفس اور شروع کا شیطان، اور مختلف شکلیں ہو سکتی. اور ایک تیسرا گروپ اسی طرح بنا لے، ایک تبشیری خواب ہے، خوشخبری والے ہیں، اور کچھ تنبیہ ہیں جو آپ کو ڈراؤنے خواب آپ کو تنبیہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈراتے ہیں، آپ کا قبلہ اور آپ کی ڈائریکشن درست کرتے ہیں. اور ایک ہے تشویشی قسم کے خواب جو آپ کو وہم و گمان میں ڈال دیتے ہیں. گویا کہ جو ڈراؤنے خواب ہیں اگر تو وہ آپ کو اللہ کی طرف سے ہے تو رجوع اللہ اور رجوع القرآن کا آپ کو سبق دیتے ہیں، اور اگر وہ شیطان کی طرف سے ہیں تو صاحب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ ایک عام آدمی دیکھیں، ہاں جی، اس سے یہ ہے کہ آپ خواب آنے کے بعد آپ کا ایمان درست ہو جائے، خواب آنے کے بعد آپ کی نمازیں درست ہو جائے، خواب آنے کے بعد آپ کی کچھ حلال حرام حلال کا جو فرق ہے وہ کرنا شروع ہو جائے، اخلاق درست ہو جائے، اعمال درست ہو جائے، تو سمجھ لو کہ خواب میں جو تنبیہ کی گئی تھی وہ اللہ کی طرف سے، اور آپ نے اللہ کی طرف سے خواب کی تنبیہ کو پورا کیا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر خواب سے ڈر کے آپ اپنی زندگی کے اعمال کو بہتر کر لیں تو وہ اللہ کی طرف سے، اللہ آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. بالکل، جیسے جہنم کوئی آدمی دیکھتا ہے، کوئی خواب میں کوئی سانپ دیکھتا ہے، خواب میں کوئی آگ دیکھتا ہے، کوئی پیچھے کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی تلوار دیکھتا ہے، کوئی خون دیکھتا ہے، یہ گویا کہ آپ کو ڈرا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اشارہ مل رہا ہے. مثلا بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اڑ رہا ہے، اب اڑنے والے بعد تعبیر پھر غلط کرتے ہیں کہ بھئی میں اڑ رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ میری ترقی ہونے والی ہے. تو اسامہ بھائی، ہم انسان زمینی مخلوق ہیں، ہم کوئی ہوائی اور فضائی مخلوق نہیں ہے. ہوائی فضائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اڑنے والا خواب دیکھیں گے تو آپ کو یا تو ایمانی یا جسمانی یا مالی نقصان ہونے والا ہے. اچھا، یہ آپ نے بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے خواب جو ہوگا اس میں آپ چیزیں بہتر کریں گے. اگر شیطان کا خواب ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ اس میں پھر آپ اپنے اوپر تھوڑا سا جبر کریں گے اور تھوڑی سی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. مثلا شیطان کی طرف سے کہ آپ کو کوئی سانپ ڈس رہا ہے جی، آپ کو کوئی بھینس پکڑ رہی ہے، مار رہی ہے، کوئی چیتا یا شیر نما ہے کاٹ رہا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے یہ شیطان کی طرف سے، یہ گویا کہ جادو کی شکل بھی ہو جاتی ہے اور جناتی شکل بھی ہو جاتی ہے اور تیسری شیطانی شکل بھی. اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ ایک دعا پڑھنے کی تعلیم دی ہے. میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کوئی آدمی اس کی گھبراہٹ، سینے کی گھٹن، انزائٹی اور اس طرح کے مسائل شروع ہو جائیں خواب کے بعد تو وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من عذابہ وعقابہ ومن شر عبادی ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون. اس سے گھبراہٹ، گھٹن سب کچھ ختم ہو جائے گا.